آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ نبوت پر قریش نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر کر چلے گئے، اور یہ ریزن دینے لگے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ہمیں اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویب سیریز طریقہ محمدی کی آج 5th ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 35 ایئرس کی تھی تو ان دنوں مکہ مکرمہ میں زوردار بارش سے اتنا بڑا سیلاب آیا کہ کعبے کی عمارت تک شہید ہو گئی، جس کے بعد قریش نے مل جل کر کعبے کی کنسٹرکشن کی تعمیرات کا کام شروع کیا۔ اس کنسٹرکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف کام آپس میں ڈیوائیڈ کر لیے تھے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبیلوں میں ایک بات کو لے کر سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا، وہ یہ کہ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں لگائیں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ آنر بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نکل آئیں۔ کچھ قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانۂ جاہلیت کے طریقے کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ بالآخر 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام عرب کے قبیلے جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک بوڑھے شخص نے یہ سلوشن پیش کیا کہ جو شخص ارلی مارننگ سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس کو سردار مان لیا جائے، اور وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو مان لیں۔ چنانچہ سب نے اس بات پر راضی ہو گئے۔ اللہ پاک کی شان کہ صبح جو شخص داخل ہوا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین یعنی ٹرسٹ وردی ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے دعوے دار ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ سو ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ سب سرداروں نے اس پر عمل کیا اور چادر کو اٹھایا۔ جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو پیارے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خونی لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ ناظرین، ایک اچھے لیڈر کی بہت بڑی نشانی اس کے ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت ہی تھی جس کی بدولت مدینے میں مسلمانوں کی پہلی ریاست قائم ہوئی۔ کون سے تھے وہ فیصلے اور کس طرح آپ نے مدینے میں مسلمانوں کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی؟ آج کی ایپیسوڈ میں جانیں گے حضور بحیثیت بانی ریاست مدینہ۔ ناظرین، اللہ پاک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیں تو آپ نے اس کام کو چند ایسپیکٹس میں سر انجام دیا جس سے آپ کی کامل ذہانت اور دور اندیشی یعنی فور سائٹ کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلے اسٹیپ میں آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرسٹ تھا کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ اس پہلے دور میں جو لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے ان میں حضرت ختیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہ اصحاب آپ سے خفیہ طور پر ملاقات کرتے اور ان میں جب کوئی عبادت کی تربیت اور ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا تو وہ قریش کی نظروں سے بچتے ہوئے مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں اور پہاڑوں میں چلا جاتا۔ پھر جب اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو آپ نے ان کے لیے حضرت ارقم کا گھر مخصوص فرمایا جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر یہی تھا۔ اس دور میں تقریباً 40 مرد اور عورتیں مسلمان ہوئیں جن میں زیادہ تر غریب یا غلام تھے یا وہ لوگ تھے جن کی قریش کے نزدیک زیادہ حیثیت نہ تھی۔ اب یہ بات آہستہ آہستہ عام ہونے لگی کہ محمد عربی نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کریم نے اپنے پیارے رسول کو حکم دیا کہ وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے
اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اب دعوت اسلام کے دوسرے دور کا آغاز ہوا، جس میں نبی کریم نے اعلانیہ دعوت شروع کر دی، اور آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کو جمع کیا اور سب کو اعلانیہ دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ کی اعلانیہ نبوت پر قریش کی طرف سے ریئیکشن یہ آیا کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر کر چلے گئے، اور یہ ریزن دینے لگے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ہمیں اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عقلوں کو بتوں کی عبادت سے پاک کرنے کی کوشش فرمائی اور ان کو لاجک اور درست عقل استعمال کرنے کا کہا۔ ان پر یہ واضح کر دیا کہ تم جن جھوٹے خداؤں کے سامنے عبادت کے لیے جھکتے ہو، یہ تمہیں کوئی بینیفٹ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رسول اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام قبول کرنے والے سارے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا، نہ کوئی خرید و فروخت کر سکتا، اور انہیں شیب ابی طالب کے مقام پر قید کر دیا گیا۔ یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ اس ٹائم پیریڈ میں بظاہر مسلمانوں کو بہت مشکلیں پیش آئیں اور انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، مگر اس سے پورے عرب میں دین اسلام کی شہرت ہونے لگی اور ہر کوئی اس دین کی تعلیمات کو جاننے لگا، کیونکہ مکہ مکرمہ ایک بڑا شہر ہونے کی وجہ سے پورے عرب کا سینٹر تھا اور تجارت وغیرہ کے لیے یہاں قافلے آتے رہتے تھے، اور اس چیز کا مسلمانوں کو فیوچر میں بہت فائدہ ہوا۔ ناظرین، ایک بڑے لیڈر اور حکمران کی ایک خاص کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دور اندیش ہوتا ہے، فور سائٹڈ ہوتا ہے، اور مستقبل میں آنے والے خطرات اور اندیشے کو پہلے سے ہی جانچ لیتا ہے۔ رسول کریم نے جب مکے میں مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی اور اب ان پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے اور ہر دن انہیں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ اعلان سن کر مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت اور بہتر فیوچر کے لیے حبشہ کی طرف سفر کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، جس کے بعد کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور یہ مسلمانوں کی فرسٹ ہجرت تھی۔ ناظرین، یوں تو رسول کریم کی مبارک زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جن میں آپ نے ہر وقت درست فیصلہ کر کے ساری سچویشن کو سنبھال لیا، مگر اس حوالے سے خاص طور پر بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کی بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے فیوچر میں بننے والی عظیم ریاست کی بنیاد بنی تھی۔ 10 سال کی مسلسل کوشش اور محنت کے بعد نبوت کے 11ویں سال یعنی 11th ایئر میں منا میں عقبہ کے مقام پر جب نبی پاک حج سے آنے والوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منا تشریف لے جاتے ہیں، اس مقام پر مدینہ منورہ میں رہنے والے خوش نصیب 6 افراد کا قافلہ آپ کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ مدینہ منورہ کے ان 6 خوش نصیب افراد نے اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو بھی دعوت اسلام دی، جس کے رزلٹ میں نیکسٹ ایئر یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 افراد اسی مقام پر اسلام قبول کرتے ہیں اور حضور کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ واپسی پر ان لوگوں نے رسول کریم سے یہ درخواست کی کہ آپ کا ایک گائیڈ بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمیں اسلام کی باتیں سکھائے۔ سو حضور نے اپنے تربیت یافتہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا اور انہیں مدینہ منورہ کا سب سے پہلا مبلغ یعنی پریچر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں اسلامی تعلیمات اور تبلیغ دین کا آغاز فرمایا۔ آپ کی کوششوں سے قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کیا۔ ان کو دیکھ کر قبیلے کے دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے اور 1 سال بعد یعنی نبوت کے 13ویں سال اسی مقام پر جہاں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تھی 72 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، پھر ایک کے بعد ایک دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بہت سے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی یعنی
مائیگریشن کی۔ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں مدینے والوں سے بیعت لینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زبردست اسٹریٹجی تھی کہ آپ نے پہلے اس بات کو انشور کیا کہ مدینے والے مکے سے ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ جب دوسری بیعت میں انہوں نے بھرپور ساتھ کی یقین دہانی کروائی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور پھر آپ نے بھی ہجرت کی۔ اینی ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے اس وقت روئے زمین پر سب سے پہلا دارالاسلام بنا۔ آپ نے ہجرت کے بعد پہلے اسلامی ریاست کی بنیادیں قائم کی۔ اس سلسلے میں آپ نے مدینہ المنورہ میں چند بہت اہم کام کیے۔ پہلا، مسجد کی تعمیر۔ ناظرین، اسلامی معاشرے کی قیام کی سب سے پہلی بنیاد مسجد ہے، کیونکہ عقیدے، عمل اور آداب کی جو مضبوطی پیدا ہوتی ہے اس کی بنیاد اور سینٹر مسجد ہے۔ چونکہ اسلامی نظام میں بھائی چارے کا رشتہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ تعلق اور ریلیشن شپ مسجد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسجد میں بہت سارے مسلمان ایک دن میں 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور بغیر کسی فرق کے ایک ہی صف میں امیر، غریب، افسر اور نوکر سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ آپس کا فرق ختم ہوتا ہے تو پھر باہمی محبت اور الفت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی بھائی چارے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایسا ریلیشن شپ قائم کیا جس میں ایک مہاجر کو ایک انصاری کا نام بنام بھائی قرار دے دیا۔ یہ وہ دوسرا اہم کام تھا جس کا مقصد مسلمانوں کو آپس میں مضبوط کرنا، ایک کرنا اور ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ اور محبت کے جذبات پیدا کرنا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب مسلمانوں میں حقیقی بھائی چارہ اور محبت پیدا ہو گئی تو وہ ایک ایسی طاقت بنے جس کے سامنے کیسر و کسرا جیسی بڑی بڑی سپر پاورز بھی کمزور پڑ گئیں۔ تیسرا اہم کام کہ اس علاقے کی سب سے بڑی قوت یہود کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ تھا۔ اس ایگریمنٹ میں آس پاس کے بہت سے قبائل کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ مدینے میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے، اور انہوں نے نہایت مضبوط محلات اور قلعے بنا کر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودی اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا، اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور مشہور بہادر آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہیں اور کبھی بھی ایک نہ ہونے پائیں۔ ان ریزنز کی بنیاد پر آپ نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی، تاکہ دونوں گروپس امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ مگر دوسری طرف ان کے دشمن کفار مکہ ان کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہے تھے۔ وہ انہیں ایک ساتھ ختم کرنے کے ارادے سے بڑے بڑے پلانز بنانے لگے۔ کفار مکہ کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی شروعات میں انہوں نے مدینے کے مسلمانوں کو دھمکیاں دینا شروع کی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دو یا انہیں مدینے سے نکال دو، ورنہ تم سب پر حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اس سچویشن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عقل مندی اور بہادری کے ساتھ فیس کیا۔ آپ نے کفار مکہ کے ارادوں کو جاننے کے بعد 2 اہم کاموں کا حکم دیا۔ نمبر 1 کہ ایک کفار مکہ کی زیادہ تر تجارت ملک شام سے ہوتی تھی اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ آپ نے شام کے راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کا حکم دیا تاکہ یہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اور نمبر 2 کہ یہ مدینے کے قریب جتنے قبیلے اور گاؤں آباد تھے انہیں اپنے ساتھ ملا کر ان سے معاہدہ کرنے کا حکم دیا تاکہ کفار مکہ مدینے کو کمزور سمجھ کر حملہ نہ کر سکیں۔ ناظرین، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سے مسلمانوں کی دفاعی جنگوں یعنی ڈیفینسو وارز کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ہر غزوے اور جنگ کی شروعات کفار کی طرف سے ہوئی اور مسلمانوں نے صرف اپنا دفاع کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس میں وہ تمام غزوات شامل ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے واقع ہوئیں۔ یہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی اور قوت فیصلے کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کفار سے جنگ کرتے، اس لیے انہوں نے اپنے دفاع اور بچاؤ کو اہمیت دی، امپورٹنس دی۔
پھر جب مسلمان اپنی پوری پاور میں آ گئے تو انہوں نے اپنی اس ریاست کو مدینے سے مکہ اور مکے سے پوری دنیا میں فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اس کی شارٹ ڈیٹیل یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے 6 سال مسلمانوں کی کفار مکہ سے صلح ہوئی، جو صلح حدیبیہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کے لیے کچھ ٹائم کے لیے مکے والوں سے خطرہ کم ہو گیا تھا، لہٰذا 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چونکہ آپ کی نبوت اور رسالت کا دائرہ صرف خطۂ عرب تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ تو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے روم کے بادشاہ کیسر، فارس کے بادشاہ کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز اور عرب و عجم کے دوسرے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط یعنی لیٹرز روانہ فرمائے۔ آپ نے جن بادشاہوں اور حکمرانوں کو دعوت اسلام کے لیٹرز بھجوائے ان میں کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کچھ خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیغامات بھی بھیجے، اور ان سب کے بعد مسلمان اپنے پرانے وطن مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے اور بالآخر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں شہر مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، وہی شہر جس سے 8 سال پہلے انہوں نے چھپ چھپ کر ہجرت کی تھی۔ فتح مکہ کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بہت ہی زبردست فیصلہ فرمایا۔ وہ فیصلہ تھا مکے میں عام معافی کے اعلان کا فیصلہ۔ آپ نے اپنی جان اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمنوں کو بنا کسی ریونج کے، بنا کسی بدلے کے، مالی جرمانے کے عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ کے اس فیصلے سے کئی کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کیا، جس سے مسلمانوں کی تعداد اور طاقت میں شاندار اور زبردست اضافہ ہوا۔ یہ تھا ناظرین آج کا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایز اے فاؤنڈر آف اسٹیٹ ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے جج اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔